السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمنا تم نے جو آخری حصہ بلاگ پہ لکھا ہے ان کو ایکسپلین بھی کر دو, بلاگ کا بھی بتا دو. پیج 15 پہ ماذا يفيد الأمة علم كالبحار في السعة وكالجبال في العظمة والقلوب منه فارغة والجوارح منه خالية وأثره في الحياة مفقود. ماذا ينفع البشرية من علوم كالجبال وأعمال كالذر وسبب ذلك التفقه لغير الدين والتعلم لغير العمل وأكل الدنيا بالدين والتجمل بالعلم أمام الناس وفقد الإخلاص. اس میں بات ہو رہی ہے کہ آتھر کہہ رہے ہیں کہ علم چاہے کتنا بھی زیادہ ہو, چاہے سمندر کی واسٹنس ہو یا ماؤنٹنس کی گریٹنس ہو, چاہے اس کے برابر بھی علم ہو جائے اور وہ دلوں میں نہ اترے اور ہمارے باڈی پہ شو نہ ہو, ہماری لائف میں اس کو کوئی اثر نہ ہو, تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان اس سے کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتا, اور وہ تب تک صرف انفارمیشن رہتی ہے جو آپ کے برین میں میموری فائل سٹور کرتی رہتی ہیں, بس وہ نالج نہیں بنتا. نالج صرف وہ ہے جو آپ کو ایکچولی افیکٹ کرے. انلیس آپ کے دل میں اترے, آپ اس میں بلیو کرو, آپ اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھو, آپ کی لائف اسے ایکچولی افیکٹ ہو. میں وہی سوچ رہی تھی کہ اتنی ترقی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پہچانتا. مطلب یا تو انکار کر دیتے ہیں, اور اتنی سائنس کی ترقی اور ایوری تھنگ, اس کا اصل مقصد تو نہیں اچیو ہوا نا. پھر اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم بلیو نہیں کرتے. آج آپ دیکھیں کیا باقی ملکوں کو چھوڑیں, کیا پاکستان میں یونیورسٹیاں بھری ہوئی نہیں ہیں اسٹوڈنٹس سے؟ بھری ہوئی ہیں نا. صرف اسلامک یونیورسٹی جس کا نام بھی اسلامک ہے 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں اس میں, 25,000. باقی یونیورسٹیوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں, لیکن وہاں اسلامیات ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھائی جاتی, کچھ پارے حفظ بھی کرائے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہیں. جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تھی اس وقت ویمن سیکشن میں صرف 2 کلاسز ہوتی تھی, ایک کی تعداد 11 یا 12 تھی اور ایک کی 5 یا 6 تھی. آج کو مجھ سے ملنے گیسٹ آ گئے تھے اچانک, وہ اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, تو میں نے پوچھا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں جانے والا کوئی بھی طالب علم کم از کم کتنا عرصہ وہاں لگاتا ہے؟ کم از کم 2 سال, اور یونیورسٹی میں تو ہر 4 سال بھی لگتے ہیں. اور کتنی کتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, اور کتنی اسائنمنٹس, اور کتنی ڈسکشنز, اور دنیا بھر سے اسکالرز آتے ہیں, اور سب کچھ ہو رہا ہے. پھر دوسری یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں وہ بھی مسلمز ہیں, وہ بھی پڑھ رہے ہیں. پھر یہ نہیں کہ یہاں پڑھتے ہیں, پڑھنے کے لیے باہر بھی جاتے ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں, ایک نہیں کئی ڈگریاں. اب تو ملٹیپل سبجیکٹس میں اسپیشلائزیشن بھی لوگ کر رہے ہیں. لیکن امت کی حیثیت سے حال کیا ہے ہمارا؟ کس قدر افسوسناک صورتحال ہے, اور اس کی اصل خرابی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے. ماذا يفيد الأمة علم كالبحار في السعة, سمندروں جیسا علم سمندروں کی وسعت کی طرح, وکل جبال فی العظمہ, انسان ہیبت میں آ جائے کہ اتنی ڈگری, اتنا پڑھا لکھا انسان. والقلوب منه فارغہ, دل میں کچھ بھی نہیں. والجوارح منه خالیہ واثره فی الحیاة مفقود. اگر یہ سینٹنسز آپ زبانی یاد کر لیں, بلیو میں آپ اتنی اچھی کچھ عرصے میں کنورسیشن شروع کر دیں گے. فیو سینٹنسز جو آپ کے دل کو ٹچ کرتے ہیں. التفقہ لغیر الدین والتعلم لغیر العمل واکل الدنیا بالدین والتجمل بالعلم امام الناس, دکھاوے کا, وفقد الاخلاص. یہ اصل مرض, یہ اصل امراض. ہم میں سے میجورٹی کوئی بھی ڈگری کیوں کرتی ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے, کیا نیت ہوتی ہے؟ جاب کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ جاب بھی نہیں کرتے, آپ کو پتا ہے, اتنی بڑی بڑی ڈگریاں کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ التجمل. یہ ورڈ بہت سوٹیبل ہے, التجمل. التجمل کا کیا مطلب ہے؟ ٹو بیوٹیفائی یور سیلف, یعنی کہ شو آف. بہت سی لڑکیاں خاص طور پر کس لیے پڑھ رہی ہوتی ہیں؟ یعنی کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے, یہ کسی کو سکھانا ہے, یا وہی ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ آگے پھر ٹیوشنز میں بھیج دیتی ہیں, خود پڑھا, اپنے بچوں تک کو نہیں پڑھاتی.
باقی قومیں، باقی لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ دھوکہ دیں تو کوئی بات نہیں، وہ بھی غلط ہے، لیکن سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ منافقت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. نہ اللہ کی عظمت، نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کا احساس دل میں، اور نہ ہی آخرت کا خوف. یہ دونوں چیزیں کوئی نہیں ہے، لیکن کہنے کو ہم مسلمان ہیں. دل فارغ ہونا اس سے، یعنی صرف ایک سرٹیفکیٹ یا ایک کاغذ کے لیے پڑھنا، کیا فائدہ؟ اصل چیز تو یہ کہ پھر اس کا حق ادا کیجیے، جو اس کو اتنا سمجھا جائے کہ کوئی چیز اس میں جھول نہ رہے، اور اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے. محنت ہم کرنا نہیں چاہتے، تو محنت کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور یہ صرف دنیا کے ڈگریوں میں نہیں، دین والوں میں بھی یہی بیماری آ گئی ہے. العلامہ، الخطیب، الواعظ، العالم، الشیخ، الفلان الفلان الفلان، اتنے سارے ٹائٹل ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا نام کیا ہے. ابھی میں جب رمضان میں تھی مکہ میں، تو الحمدللہ مجھے عقیدہ کی کتاب پڑھنے کا موقع ملا. تو جب شیخ پڑھا رہے تھے کتاب، تو آپ یقین کریں وہ پڑھا رہے تھے، شکر ہے میرے اوپر نقاب تھا اور میں صرف رو رہی تھی نا. اتنا مجھے خوف آیا، اتنا خوف آیا کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا اور سب سے پہلے علم والوں کا گروہ لایا جائے گا نا، یعنی ان سے حساب شروع ہوگا. اور اس میں اگر اخلاص نہیں ہوا اور اگر شو آف ہوئی، وہ جو حدیث آتی ہے نا مسلم میں، جس میں آتا ہے کہ قاری قرآن کو لایا جائے گا، وہ ہم سمجھتے ہیں کوئی قاری صاحب کی بات ہو رہی ہے، اپنے اوپر نہیں لیتے اس کو کہ تم نے یہ علم سیکھا تو کس لیے سیکھا. اور تو کہے گا کہ میں دن رات پڑھتا رہا، اور پھر انجام کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالو اور جہنم کی آگ اس سے بھڑکاؤ. وہ کون شخص ہے کہ جو اتنا قرآن پڑھ رہا ہے؟ ڈرنے کی بات ہے نا، اتنا پڑھ رہے ہیں اور پھر انجام یہ ہو. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا بننے کے لیے؟ کیا کافی نہیں کہ اللہ جان لے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے؟ تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ صحبت صالح کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی ٹائٹلز جو لوگ لگاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگ مان جائیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر یا ان کے ساتھ کبھی مولانا یا کسی بھی قسم کا ٹائٹل جو تھا کسی صحابی کے ساتھ نہیں لگتا. کسی ایک جائے وہ جتنا بھی اس معاشرے کا نیک شخص تھا، لیکن کوئی ٹائٹل نہیں لگایا گیا. دوسری جو بات آ رہی یہاں پہ کہ علوم کالجبال والاعمال کا زور والی بات ہے، تو علم کے مقابلے پر عمل، کیونکہ بعض دفعہ ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ علم کے مقابلے جیسے نا وہ ایک پلڑے میں نعمت ہوگی اور ایک پلڑے میں آپ نے جو اس سے کیا، تو پلڑا دیکھا جائے کہ ہمارے پاس علم کتنا ہے اور اس کے مقابلے پہ جو اعمال ہیں. ہم چھوٹے عمل یعنی ہم ایک پلڑے کو تو بھول جاتے ہیں نا، جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف گیا. تو صرف ہم جب الگ الگ کر کے ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو پھر توازن نہیں سمجھ میں آتا. توازن سے سمجھ میں آئے گا جب پلڑا کے دونوں کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم خسارے میں ہیں، پھر خسارے میں ہیں. جی آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان العلم الالہی اعز شیء فی الحیات، علم الہی جو ہے یعنی دین کا علم جو ہے، اعز شیء سب سے زیادہ قیمتی معزز چیز جو ہے زندگی میں ہے. اصطفى اللہ له رسلہ، اللہ نے اس کام کے لیے اپنے رسولوں کو چنا. وعلمہم ایاہ، اور انہیں اس کو سکھایا، خود سکھایا. وامرہم بتعلیمہ الناس، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی تعلیم دے. لفظ اس لیے نہیں کری کہ آپ کر چکے ہیں. لیعبدوا اللہ وحدہ علی بصیرہ، تاکہ سوچ سمجھ کر ایک اللہ کی عبادت کریں بصیرت پر، یعنی سوچ سمجھ کے. فلا یؤخذ علیہ اجر، اس پر اجر نہیں لیا جاتا، یعنی لوگوں سے صلے کی توقع تمنا نہیں ہوتی کہ لوگ اس پہ کچھ دیں. ولا یکون حرفۃ، اور یہ کوئی اسکل نہیں ہوتی، یؤکل بہ حطام الدنیا، جس سے دنیا کا چورا کھایا جائے، یعنی دنیا کی حقیر چیزیں. ویباع فی الاسواق رخیصہ، اور وہ بیچا جائے سستے بازاروں میں، یعنی اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو. وتقتل بہ الاوقات الثمینہ، یا اس سے قیمتی اوقات قتل کیے جائیں، ٹائم کل کیا جائے. وَيُقَدَّمُ لِلنَّاسِ جِسْمًا بِلَا روح، اور آگے بھی دیا جائے ایک بس صرف جسم جس میں کوئی روح نہ ہو، مردے کی طرح، وہ ڈیڈ، وہ لیا جائے تو بھی اس کی کوئی وقت نہ ہو، اور جب دیا جائے تو بھی جیسے کوئی ڈیڈ چیز پاس آن کر رہے ہیں. یعنی قرآن کا علم، حدیث کا علم، سنت کا، ان سب چیزوں کا وہ بے جان لاشیں کی طرح بس لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. ان کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی روح نہیں، کوئی سپارک نہیں، کوئی اس کے اوپر عمل نہیں، کہ اس کی قدر و قیمت نہیں. وہ اناء بلا ماء، اور ایسا برتن جس میں پانی کوئی نہیں. وہ الفاظ بلا معنی، الفاظ بولے جا رہے ہیں، الفاظ پہ بڑی توجہ ہے لیکن اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے.
فمتى يشد العبد ركائبه الى الرحمن، جس وقت انسان اپنی سواری رکائب رحمان کی طرف لے جاتا ہے، وقد افسد الاعداء علیہ نیتہ واعمالہ واوقاتہ، اور دشمنوں نے اس پر اس کی نیت اور اعمال اور اوقات جو ہیں ان کو بگاڑ دیا ہو. یہ جو نیت ہے وہ اعمال ہو، یہ دشمن کی نیت اور اعمال اپنے اس کی مسلمان کی. فمتا یشد، تو کب ہوگی یہ بات کہ انسان اپنی سواری رحمان کی طرف لے جائے، یعنی اپنا قبلہ درست کرے، اپنی نیت درست کرے، اپنا رجوع اللہ کی طرف کرے اور ادھر چلنا شروع کر دے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ نیت بھی خراب ہے اور اوقات کا بھی صحیح استعمال نہیں اور اعمال بھی درست نہیں اور جا رہے ہیں رحمان کی طرف. تو بالکل وہی بات جو میں نے آج اپنے صبح نواسے کو کہی. میں نے کہا بتاؤ آج کتنا قرآن پڑھا؟ تو اس نے کہا آج نہیں پڑھا. میں نے کہا کل؟ کہتا کل وہ ہم بہت تھک گئے تھے تو اس لیے، تو آج ہم اتنا پڑھیں گے، 3 صفحے پڑھیں گے. میں نے کہا نہیں، کل کی تو فرشتے لے گئے عمل اور وہ خالی پلیس چلی گئی نا. تو میں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اللہ سے ملاقات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا آؤ میں تم کو انعام دیتا ہوں اس لیے کہ تم نے فلاں دن کام کیا ہی نہیں تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انعام کیسے مل سکتا کام نہ کرے؟ اور ہر دن اسپیشل ہوتا ہے، ہر دن کا الگ کام ہوتا ہے. اس دن اگر نہیں کیا تو وہ دن تو خالی چلے گئے کاغذ، اس دن تو ایبسنٹ لگ گئی اللہ کے پاس. اور پھر اس طرح تو عادت ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن بھی انسان کو اور بہانہ کر لیتا، اگلے دن کو اور کرنے والا کام نہیں کرتا اور رہ جاتا ہے. تو سوچنے لگ گئے نا کہ کیا کہہ رہی ہیں کہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہم بچپن سے بچوں کو بچہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کے لیے بھی کچھ بہانے تراش کر لیتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہے اس کو نہیں کرتے اور اپنے اوقات اور شغل ادھر ادھر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. اور جب فضول باتوں میں وقت ضائع کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آج تو ٹائم ہی نہیں ملا. کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھے تو کر کیا رہے تھے؟ اس سے بھی اہم کوئی کام تھا جو کر رہے تھے تم، کہ آج اپنے رب کا ذکر ہی نہیں کیا، آج اپنے رب کی کتاب ہی نہیں پڑھی. اس سے بھی زیادہ کوئی چیز اہم ہے؟ کس چیز کو لے کے کیا چھوڑتے ہیں اور پھر کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں ہم خود کو. اس کو کوئی پڑھے گا؟ کیونکہ پڑھنے سے نا آپ لوگوں کی ذرا سی غلطیاں نکل جاتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے. ان العلم الالہی اعز شیء فی الحیاة اصطفى الله له رسلا علمهم إياه وأمرهم بتعليمه الناس ليعبدوا الله وحده على بصيرة فلا يؤخذ عليه أجر ولا يكون حرفة يؤكل به حطام الدنيا ويباع في الأسواق الرخيصة وتقتل به الأوقات الثمينة ويقدم للناس جسما بلا روح وإناء بلا ماء وألفاظا بلا معنى فمتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمن وقد أفسد الأعداء عليه نيته وأعماله وأوقاته. مجھے تو ایسا لگتا ہے اس بندے کو جیسے الہام ہوتا ہے نا، الفاظ بھی اچھے اور جو باتیں اتنی گہری ہوتی ہیں اتنے سمپل ورڈز میں، کہتا ہے نا کہ فیس ریڈنگ میں لگتا ہے ہارٹ ریڈنگ ہو رہی ہے نا. علم آ رہا ہے دوسروں کو نہیں بتا رہے کہ یہ سوچیں عمل نہیں آ رہا، عمل خود کریں گے تو بتائیں گے. تو ریسنٹلی ایک بک پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہ اسلامک یونیورسٹی کے ایک ٹیچر نے لکھی ہوئی تھی. وہ میتھس پڑھاتے ہیں لیکن انہوں نے سیرہ پہ بک لکھی تھی. کیا نام ہے کتاب کا؟ کتاب کا نام ہے سیرت رسول اور رائٹر ہیں رحمت الہی. تو انہوں نے اس میں شروع میں یہ لکھا کہ مجھے مطلب یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کتاب لکھوں، کیونکہ میں سوچتا تھا کہ میں سیرت پہ عمل تو نہیں کرتا تو میں بک کیسے لکھ دوں. تو ان کو ان کے دوسرے ٹیچر نے ان کو یہ حدیث یاد کروائی جس میں 3 زمینوں کا ذکر ہے کہ وہ وحی الہی آتی ہے تو پہلی زمین خود بھی جذب کرتی دوسروں کو فائدہ. تو انہوں نے کہا کہ میں دوسری زمین میں فال کرتا ہوں ابھی، کہ میں اگر دوسروں کو فائدہ دوں تو میں اللہ سے یہ دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی برکت سے پہلے میں شامل کر دے. بالکل کچھ کریں گے تو ہی کرنا بھی آئے گا نا. مثلا آنے سے پہلے میں اس کو پڑھ رہی تھی اور میں کہتی تو بہت سمپل ہے، آسان ہے، لیکن جب پڑھانے لگتی تو اور طرح سوچتی. جب آپ لوگ پڑھتے تو میرا دماغ اور طرح کام کر رہا ہوتا. تو ڈفرینٹ طریقوں سے پڑھنے اور پڑھانے اور سننے، ان سب کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. تو اب اگر ہم پہلے سے مثلا میں خود ہی گھر میں پڑھ لوں، بیٹھ کے ہاں بس سمجھ آ گئی، کیا فائدہ ہوگا اس علم کا؟ جب تک کچھ کریں نا ہم کسی حد تک بھی اس سے فائدہ اٹھائیں یا پہنچائیں نہیں تو فائدہ تو کوئی نہیں. سارا فارورڈ ہوا ہے وہ اسی طرح تو ہوا ہے کہ صحابہ نے حدیث پڑھائی تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ ہمیں کچھ دیں، وہ آگے سے کہتے تھے آپ اس حدیث کو آگے فارورڈ کریں. بالکل. تو یہ اسی طرح علم پھر پھیلے اور اسی طرح ہمارے ہاتھ میں آج ہے علم. آگے چلتے ہیں. انما الدنیا سوق واحد خرج الناس منها بما يضرهم او ينفعهم
وخیر المکاسب الطاعات وشر المکاسب المعاصی والناس فی ذلک راتعون. راتع کون ہوتا ہے؟ چرنے والا. ٹھیک ہے. جیسے ہم مارکیٹ جاتے ہیں، اب میں اس کا لفظی اور بابہارا نہیں کروں گی، سمجھاؤں گی صرف. ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہم یا اچھی چیز خرید کے لاتے ہیں یا پیسے لٹا کے آتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. تو دنیا بھی ایک بازار ہے، اس میں ہم سب آئے ہوئے ہیں، خریداری کر رہے ہیں. جب یہاں سے نکلیں گے تو یا کیا کریں گے؟ فائدہ اٹھا کے جائیں گے یا نقصان اٹھا کے؟ تو صحیح کمائی کرنے والے کون ہیں؟ فائدہ اٹھانے والے جو اطاعت کی ٹوکری لے کے جائیں، اور بری کمائی والے جو ہیں جو گناہوں کو دن رات کرتے رہتے ہیں. اور سب لوگ اس میں چل رہے ہیں، ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر کوئی خرید رہا ہے. میرے ذہن میں ایک بازار آ گیا، اس میں جیسے لوگ گھوم رہے ہوتے جا رہے تو کوئی یہ چیز دیکھ رہا ہے، کوئی وہ دیکھ رہا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی مہنگی خرید رہا ہے، کوئی سستی خرید رہا ہے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تو یہ سارا عمل ایک طرح سے واقعی تجارت بھی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین. پھر اسی طرح هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. دنیا میں تو گھر آ کے ہم یا تو افسوس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اچھا یہ تو میں نے اتنے میں لی تھی، ہم کہتے ہیں وہ ہمیں تو لوٹ لیا اس نے. پھر آئندہ محتاط ہو جاتے ہیں. اچھا کسی اور کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اچھا تم زیادہ اچھی خریداری کرتے ہو تو تم ساتھ چلے. پھر کسی سے پوچھ کے مشورہ کر کے چلتے ہیں، اور پھر اگر کوئی خرابی ہو گئی ہو تو اس کا علاج کرتے ہیں. یہ آئندہ نہیں کرتے. لیکن اگر یہ دنیا والی یہ والی جو کمائی ہے یہ خراب ہو گئی، جو چیز خریدی گئی غلط، تو پھر اس کا تو کوئی ازالہ ہی نہیں. واللہ عز وجل ارسل الى الامم السابقة انبیاء ابتعثهم الى قومهم خاصة فكان منهم المؤمن والکافر. رمضان میں اگر دورہ قرآن کیا یا سنا ہو تو مسلسل ہر تھوڑی دیر کے بعد اقوام کی تباہی کی بات آتی. اقوام کی تباہی جو کہ پچھلے رمضان اور اس سے پہلے کے کچھ دنوں میں بہت قرآن کے ساتھ الحمدللہ رہا، تو بہت اور طرح سے نظر دیکھنے کو ملی. جب بھی میں قوموں کی تباہی کا واقعہ پڑھتی تو میں ایسے سوچتی کہ اچھا جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اس طرح کوئی رہ رہا ہوگا اور اس کے دن رات ایسی ہوں گے، اور پھر اچانک زلزلہ آ گیا اور پھر وہ کیا سب سوچ رہے ہوں گے. اور ابھی یہاں پر کوئی زمین وغیرہ دیکھ رہے تھے ادھر یہ پہاڑوں کے پاس، تو ادریس صاحب اور کچھ اور لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو آ کے کہتے ہیں کہ اس میں نا راکس بہت ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ان راکس کو کاٹ کے تو آپ گھر بنا لیں، یعنی جو بھی بنانا ہے اس میں بنا لیں گے. اچھا میں نے تو ایسے کچھ سکھانا تھا تو میں نے یہ کہا. کہتے نہیں اتنی بڑی راکس کو نہیں کٹتی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ راکس نہیں کاٹی جائیں گی تو قوم سمود تو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، اور آپ کو پتہ کتنی اولڈ نیشن تھی، اور اس کے گھر دیکھو، اور وہ جو تصویریں بہت لیٹسٹ تصویریں بہت کلیئر آئی ہیں، ایک تو پرانی چل رہی تھی نا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے اتنی اونچی بلڈنگ اتنے پہاڑوں کو کاٹ کے کیسے بنائی ہوں گی. لیکن میں نے کہا ان کا انجام کیا ہوا تھا، کیا چیز مسنگ تھی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں نا لا یعلمہم الا اللہ، کئی بستیاں ایسی اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں کون آیا کون گیا. تو آپ دیکھیے کہ ہم کیا سمجھتے اپنے آپ کو، تو وہ بھی ہماری طرح اٹھتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، فخر کرتے ہوں گے، یہ بنا لیا وہ بنا لیا، ہم جیسا کون. عاد تو کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، تو ان میں بھی کوئی مومن تھا کوئی کافر تھا، بچے کون. اتنی نصیحتیں ہیں، اتنی مثالیں گزر چکی. ثم انه سبحانه بعث نبيه المصطفى المختار من جميع ولد آدم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وارسله الى جميع الثقلين الانس والجن. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنوں انسانوں کی طرف. ثقلین کہتے ہیں نا دو بوجھ. فختم به الرسل ونسخ بملته جميع الملل. کیا معنی اس کا؟ آپ کی امت کے ذریعے پچھلی امتوں کے پاس جو کچھ تھا اس کو منسوخ کر دیا، اب کوئی اور امت نہیں، یعنی کہ آپ ہی کی امت نجات یافتہ ہے. وارسله الى خير الامم وهي هذه الامه باحسن الشرائع وهي الاسلام وانزل عليه احسن الكتب باحسن اللغات وهي العربيه. کوئی بتائے گا کیا کہا گیا؟ کہ پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور اب سب سے بہترین امت کی طرف بہترین رسول کو بھیجا، اور ان کی شریعت بھی بہترین ہے جو اسلام ہے، اور ان کی کتاب بھی بہترین ہے، اور وہ بہترین زبان میں ہے جو عربی ہے. گڈ. آگے چلتے ہیں.
وخصه سبحانه بهذا الدين الكامل والنعمة التامة واصطفاه على جميع الأنبياء والرسل فهو سيد الأولين والآخرين واتخذه خليلا ورسولا فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته إلى يوم القيامة. ولما كانت الدنيا ليست بدار قرار ولكنها دار ابتلاء واختبار ومجاز إلى دار الخلود وتبين أنه لا فائدة في الدنيا إلا بالإيمان بالله والعلم بما أمر الله ورسوله به والعمل به وتعليمه الناس في مشارق الأرض ومغاربها ودعوة الخلق إليه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، کون بتائے گا؟ چلیے آپ بتائیے. میں اس لیے چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو کانفیڈینس ملے گا، کیونکہ جو سمجھ آنا ایک چیز ہوتی ہے اور پھر آگے اس کو ایکسپریس کرنا، بیان کرنا دوسری چیز ہوتی ہے. تو انسان کی خصوصیت کس بنا پر ہے؟ صرف سمجھنے کی بنا پر یا بیان کی وجہ سے؟ بیان. تو بیان کرنے کی کوشش کیا کیجیے، چاہے اکیلے میں اپنے آپ کو بیان کریں، لیکن کوشش کیا کریں. جو دنیا ہے وہ گھر ہے، ایک آزمائش ہے اور ایک ٹیسٹ ہے، اور یہ ایکچولی ایک پل ہے دارالخلود تک، یعنی کہ آخرت تک. یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ دنیا میں اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس علم کے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول نے حکم کیا اور اس پر عمل کرنے کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا دنیا کے کارنرز تک، اور قلوب کو اس کی دعوت دینا یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارا. یہ ہے اصل ٹارگیٹ، حتی یکون الدین کلہ للہ، سب انسانوں تک پیغام پہنچے. الدین کلہ للہ کا یہی مطلب ہے نا کہ اسلام غالب آ جائے. کافر تو رہیں بے شک، لیکن وہ غلبے میں نہ ہوں، ان کی سپیورٹی نہ ہو. بالکل. لیکن آج دیکھیں نا ہم کتنے گناہگار ہیں اس اعتبار سے کہ ہم اس پہ راضی ہو گئے کہ ہم جہاں ہیں اور جیسے بھی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہماری اسٹرگل اس وقت تک ختم ہو ہی نہیں سکتی، ہونی ہی نہیں چاہیے جب تک یہ مقصد نہ ہم اچیو کر لیں. کام نہیں ختم ہوا، کام تو پھر بھی نہیں. صحابہ کرام کو چین سے بیٹھ گئے تھے. جو انہیں بات کہی ہے نا کہ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ملتا اگر ایمان نہیں ہے آپ کے پاس. تو میں میڈیکل ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ جو لوگ کہیں بھی کسی بھی ریلیجیس چیز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نا، وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، اور ان کے کیونکہ ان کا سپورٹ گروپ ہوتا ہے تو وہ ایسی ڈرگز اور الکوہلک چیزوں میں بھی بہت کم پڑتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو آخرت کے لحاظ سے بھی فائدہ اور دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ. میں بہت گھبراتی ہوتی تھی کسی کے سامنے بات کرنے سے، تو میری ماما کی فرینڈ تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ سوچا کرو کہ یہ جو اگلا بندہ اس نے بھی نہیں رہنا اور میں نے بھی نہیں رہنا. اور اس چیز نے اتنی ہمت بڑھائی کہ جب کسی نے رہنا نہیں ہے اور جو دین ہے وہ اللہ کا قائم رہنا ہے، تو پھر ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. بالکل. ہر لفظ دیکھا جائے نا تو وہ ایک علیحدہ اپنی ایک تفسیر پوری ایک لفظ میں ہے نا. اور پھر آگے جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دار الابتلاء والاختبار والی جو بات ہے، کیونکہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ کرنے لگتے ہیں تو اتنے لوگوں کی فورس اور وہ معاشرہ ماحول اور ایک دم اختبار آ جاتا ہے نا، تو ہم اس پہ گھبرا جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں شاید بس یہ اسموتھ ہوتا تو ہم بہت اچھے متقی بن سکتے تھے، اگر نہ مسئلہ یہاں سارا. تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ دار الابتلاء ہوگا. اور آگے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ایمان نہ ہو، اور ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو. اب ہمارے یہاں جتنی فیلڈز ہیں یا جتنے ہمارے یونیورسٹی کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، تو اس میں جو آپ اکثر بھی کہتی ہیں کہ جب ایک قدم اٹھائیں تو دیکھ لیں کہ دوسرا کہاں پڑے گا جب بھی کوئی چوائس کرنے لگیں. تو یہ جو اہم بات ہے نا، علم بما امر اللہ، کہ علم وہ ہی کام آئے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق، اور عمل وہ کام آئے گا جو اس حکم کے مطابق، اور تعلیم بھی وہی جو دوسروں کو دینی ہوگی وہی اس کا اجر ہوگا جو اس کے مطابق، وہ بھی اس کے مطابق. پھر دعوت بھی وہی ہوگی قبول جو اس کے مطابق. اس وقت یعنی دعوت اس وقت تک کرنا پڑے گا. یعنی جو بھی بیس کرے گا وہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اگلا قدم کہاں پر، اگلا قدم کہاں پر، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا. یہ کیسے میں نے سارے ایک ساتھ لنک کیا. بالکل. لذا فكل ما يتنافس فيه الناس من امور الدنيا وملاحقة الشهوات واتباع الأهواء وعبادة المال كله غرور وباطل يعرض العبد للعقوبة والألم ويملأ قلبه بالوحشة والحسرة في الدنيا والآخرة. لذا فكل ما يتنافس فيه الناس من امور الدنيا، کیا مطلب؟ جن چیزوں میں بھی کمپٹیشن ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے خواہشات کے پڑے ہوئے ہیں، وعبادت المال، مال کے بندے بنے ہوئے ہیں، عبد المال بنے ہوئے ہیں،
سب دھوکا اور باطل جانے والا ہے. یعنی یہ انسانوں کو پیش کرنے، یعرض العبد، پیش کر رہے ہیں لوگوں کو کس کی طرف؟ سزا اور تکلیف آخرت کی، اور دنیا میں وحشت اور حسرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب کبھی دل گھبرانے لگے، دل پریشان ہو، یا دل میں چین نہ ہو، بے چینی ہو، یا کوئی بے قراری ہو، تو ہمیشہ سوچے کیوں ہے، واٹس رانگ، کہاں غلطی کی ہے میں نے. اور پھر دیر نہ لگائے استغفار کرنے میں، ذرا دیر نہ لگائے. آج ہی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی صبح کہ استغفار جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایسا کلمہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان اگر میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو نا، یعنی جو تولی عن الزحف، تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. استغفار میں اتنی ہوپ ہے انسان کے لیے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری پریشانی کسی وجہ کے بغیر ہو. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ایسے دل بے چین ہے، آج کوئی دل اداس ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیا ہے. یہ غلط بات ہے، پتہ نہیں کیا. پتہ کریں، ہمیں سے ہر ایک کو پتہ کرنا چاہیے کہ کیا ہے مصیبت، کیوں ہو رہا ہے ایسے. یہ تو نارمل نہیں ہے. پھر اگر سمجھ نہیں آ رہی کون سی غلطی، پھر استغفار شروع کر دیں، توبہ کر لیں کہ اللہ اس پہ بھی معافی جو جانتے ہیں، اور اس پہ بھی جو ہم نے کر لیا اور ہمیں نہیں پتا. تو آپ کہہ رہی نا کہ پتہ کریں گے کیا وجہ. تو اب یہ دیکھیں جو یہ والی وجوہات ہیں، یہ تو ہم کبھی اس کو وجہ نہیں مانتے نا. یہ جو بات ہے کہ ملاحقۃ الشہوات و اتباع الاہواء، اس کو تو ہم وجہ مانتے نہیں ہیں کہ یعنی اچھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ آپ اس طرف جائیں گے اور یہ ہوگا، تو اس کا جو وبال پڑے گا وہ کیسے پڑے گا؟ کلہ غرور والباطل. لیکن جب وہ پتہ چل گیا آپ کو کہ آپ اس میں انوالو ہیں، تو اس کا وبال کیسے پڑتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عقوبت اور الم بھی محسوس کرنے لگتا ہے اپنے اندر. اور یہ جو لفظ ہے نا یملأ، تو پوری خود تفسیر ہے، یعنی جس کا کہتے ہیں نا فل آف ڈپریشن، فرسٹریشن، یعنی کوئی بتائی نہیں جا سکتی وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے کہ یملأ القلب بالوحش والحسرت. یہ جو ہے نا، اور اس کی پوری بنیاد جو ہے وہ پیچھے والی باتیں بالکل، جس کو ہم وجہ نہیں سمجھتے. آگے ہے وَأَكْثَرُ مَا يُطَالِعُهُ النَّاسُ سِوَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامُ سَلَفِ الْأُمَّةِ من المکتوب والمسموع والمرئی. مرئی یعنی دیکھا جاتا ہے ٹیلی ویژن وغیرہ. قرآن و سنت اور جو گزشتہ علماء کی باتیں ہیں، ان کے علاوہ جو بہت سی چیزیں لکھی اور سنی اور دیکھی جاتی ہیں، اکثر وہ لغو و غثا، اکثر چیزیں بیکار اور لغو اور غصا ہیں. غصا کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ. وشغل للاوقات بما لا يفيد وليس فيه الا تضييع الزمان وتشتيت الاذهان، دماغ خراب کرنے والی چیزیں. وجلب العداوت بین الاخوان ومزاحمت کلام الرحمن، یعنی قرآن کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں. وسنت سید الانام، سنت کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. وعمارت الدنیا والزہد فی اعمال الاخرہ ونقل عوام المسلمین من الیقین والرغبۃ فی العمل الصالح الى الشک والحیرۃ والنفرۃ والسأم والملل والعکوف علی اللہو والشہوات واضاعۃ اوامر اللہ. یعنی بہت سا علم جو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی انفارمیشن جو ہم کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ دماغ ہی خراب ہو رہا ہوتا ہے. ادھر کی سوچ، ادھر کی فوکس ہی نہیں لائف میں رہتا، اور انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. لوگ اور قسم کی باتوں کو قرآن کے سامنے رکھ کے پیش کرتے ہیں، مقابلے پہ لے آتے ہیں اس کے. یعنی کہ وہ فلاں سائنٹسٹ تو یہ کہتا ہے تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے، وہ فلاں فلسفی نے تو یہ فرمایا اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. یعنی باقیوں کی باتیں پھر اتنی دماغ پہ غالب آتی ہیں کہ قرآن ان کی نظر میں ایک چھوٹی چیز لگنے لگتا ہے. جسے یہاں پہ بتایا نا کہ اکثر لغو و غصہ، جو انہوں نے دنیاوی علم بھی لیا ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں لیا ہوتا کہ اس سے فائدہ ہو، بلکہ برتری حاصل کرنے، کیونکہ نفع مند علم کو تو اسلام نہیں منع کرتا، لیکن وہ اس لیے تھوڑی حاصل کیا ہوتا ہے. وہ بھی بہت سے لوگ بہت سی چیزیں اس لیے سیکھتے ہیں کہ دوسروں کا مقابلہ کر سکیں، بحثوں میں آگے بڑھ سکیں. خصوصاً ان کا اشارہ ان اسلامی علوم کی طرف ہے جس سے لوگوں میں بہت کنٹروورسیز، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، مقابلہ بازی شروع ہوئی. جو لیٹر پیریڈ میں مسلمانوں کے اب فقہ کے اوپر اتنی زیادہ توجہ ہو گئی کہ اصل ٹیکسٹ اور اصل قرآن اور سنت جو پیچھے، آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال ہی ہے کہ قرآن پر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی دوسرے علوم پر ہے. اب وہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر مقابلے میں کہتے ہیں فلاں فقیہ نے یہ کہا تو دوسرا کہتا ہے ہمارے فقیہ نے یہ کہا تو وہ کہتا ہے ہماری کی دلیل یوں بہتر ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں آتا ہے. اور پھر اگر قرآن کی کوئی سنت کی بات سامنے لائی بھی جائے تو اس کو یہ کہہ کے کہ
ہمارے عالم کی سوچ زیادہ اچھی ہے کہ جس نے اس کو اس طرح سمجھا ہے. یعنی قرآن کے مقابلے میں یہ اس کے اوپر چیزیں لے آئی جاتی ہیں, یہ سنت کے مقابلے میں اسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک ان کی تسلی نہیں ہوتی. لوگوں کو یقین اور رغبت, نیک عمل میں یقین اور رغبت ختم دین پڑھ کے, اور شک اور حیرت, ویئر ڈو وی اسٹینڈ, واٹ شوڈ وی ڈو. اور مجھے ینگر جنریشن سے اس بات کا بہت ڈر لگتا ہے کہ وین آئی واز ینگ, تو میں نے جب یہ پڑھنی شروع کی جیسے فقہ کی کتابیں وغیرہ, تو اس میں جب بہت زیادہ اوپینینز آتے تھے نا, اس نے یہ کہا, اس نے, میں کہتی تھی پھر اس کا مطلب جو مرضی کر لو, یا یہ کہ کچھ بھی نہ کرو. اور جیسے نا دین سے آہستہ آہستہ جیسے میں دور ہونے لگ گئی, تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ چونکہ قرآن سے ایک محبت تھی, اس کی طرف آئی تو پکڑے رکھا اللہ نے, ورنہ ہمیں اصل میں دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کیا کہتی ہے. کیونکہ جتنی زیادہ باتیں, جتنی زیادہ بحثیں, اتنا ہی اصل سے پھر بندہ ہٹنے لگتا ہے بعض اوقات. یہ چیز پھر ہیرو ورشپ کی طرف لے جاتی ہے, جس کو آپ بڑا کر دیتے ہیں, پھر اس کی غلط باتوں کو بھی صحیح کرنے میں جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں, اور باقیوں کو آپ چھوٹا کر دیتے ہیں, اور پھر اصل سے ہٹ جاتے ہیں. جو مقصد ہے دین کا, یہ روح ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. آگے, لذا کان افضل ما تنفق فیہ الانفاس, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی سانسیں جس کام میں لگائی جائیں, بہترین چیز ہے. تنفق فیہ یعنی اپنی زندگی کے لمحے, ہر سانس کیا ایک لمحہ ہے. وتشتغل به الامۃ وتصرف له الافکار والاوقات, جس پہ اوقات اور افکار لگائے جائیں, وقت لگایا جائے. هو طاعۃ اللہ ورسولہ واحیاء سنن الحق فی کل مکان واماطۃ طوالع الفجور والبدع, فجور اور بدعت کی جو طلوع ہونے کی جگہیں ہیں, مطالع, ان کی بے کنی کی جائے. ببیان ما یرجو به المرء العاقل ہدی الخلق وانقاذهم من حیرۃ الشک وظلمۃ الباطل. یہ کیسے ہوگا؟ ببیان, بیان کرنے سے, ٹھیک ہے. ما یرجو به المرء العاقل, عقل مند شخص جس سے امید رکھتا ہے, ہدی الخلق وانقاذهم من حیرۃ الشک وظلمۃ الباطل, یعنی اخلاق اور شک اور ظلمات سے باطل کے نکل کے, اخراجهم باذن اللہ من الظلمات الى النور ببیان الحق الذي امر الله به وہدایت الناس الى الصراط المستقیم كما قال سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ومن وفقه الله تبارك وتعالى لبيان ما تضاعف فيه الأجور ويهتدي بسببه الجاهل والمغرور ويستنير بنوره العاقل الرزين وقد عرضه الكريم لخير كثير وامتن عليه بتزايد الأجر وهو في التراب رميم. سبحان اللہ. کیا سمجھ آئی؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک آیت دے دی, ایک حدیث دے دی, یعنی اس کو بیان کیا جائے, علم حق کو آگے بڑھایا جائے. اچھا, تو جس کو اللہ توفیق دے دے اس کام کی, اس کے لیے کیا ہے جو کرنے لگ جائے. مثلا آپ میں سے کوئی یہ کرنے لگ جائے جو اللہ نے کہا ہے, جتنے لوگ بھی فالو کریں گے سب کا اجر بھی yes. یعنی وہ کام جس سے جاہل ہدایت پا جائے, اور مغرور بھی جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے وہ حقیقت کی آنکھ کھول لے, اور عقل مند کی اس نور سے چمک اٹھے, روشن ہو جائے. اور جو کریم انسان ہے, مختلف لیولز ہوتے ہیں نا لوگوں کے, تو جو ہدایت کی بات ہوتی ہے وہ ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے, اور ہر ایک کو اس کے لیول کے مطابق, ایک عام بندے سے لے کے ایک وہ زبردست اوپر تک کے جو انٹلیکچوئلز اینڈ ٹیلنٹڈ اور جو بھی ہیں, ان سب کو ان کی حیثیت کے مطابق فائدہ دیتی. وامتن علیہ بتزاید الاجر وہو فی التراب رمیم. بیان کرنے والا, اس کو اللہ نوازے گا کس سے؟ بتزاید الاجر, اس کا اجر ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. حالانکہ اس کی ہڈیاں مٹی میں گل چکی ہوں گی, لیکن اجر, کیونکہ وہ ہدایت آگے 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 پھیلتی جا رہی ہے, وہ مر کے جا چکا ہے, لیکن اس کا اجر ابھی بھی بڑھ رہا ہے. کتنی زبردست بات ہے نا. کوئی دنیا میں بزنس اتنا پروفیٹیبل نہیں جتنا صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خاطر, بغیر کسی دنیاوی لالچ یا فائدے یا شہرت یا کسی بھی چیز کے لوگوں کو خیر کی بات آگے پہنچانا ہے. اس کے لیے تو مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں, اور چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں, اور ساری مخلوق
خیر خواہ ہوتی ہے ایک طرح سے. میں یہ سوچتی ہوں ہمیں چوٹی سے ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے، لیکن ایک شخص جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو جب وہ قبر میں بھی جاتا ہے نا تو چونٹیاں اس کو اس طرح نہیں کھاتی ہوں گی، وہ اس کا وہاں بھی احترام کرتی ہیں. پھر جو دعائیں کرتی رہی وہ اس کو ایسے تھوڑی کھائیں گی. اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کی قبریں کھودتے ہیں، وہ شہید وغیرہ نہیں ہوتے پھر بھی ان کے جسم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. انہوں نے ایسے کام کیے ہوتے ہیں نا کہ زمین بھی ان کا ادب احترام کرتی ہے، مٹی بھی نہیں کھاتی ان کو. جیسے اصحاب کہف، ان کے ایمان کی وجہ سے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے 100 سال میں ان کو کروٹیں بدلوائیں، سب کچھ کیا، اور زمین نے نہیں کھایا ان کو، کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی اور آیا. حالانکہ کوئی وہاں گیٹ نہیں تھا، کچھ نہیں، ایک کتا بس بیٹھا ہوا تھا اور کوئی قریب نہیں پھٹکا. کیسے اللہ نے حفاظت کی؟ تو میں کہتی ہوں واقعی مشکل ہے اللہ کے لیے خالص ہونا، لیکن امپاسبل تو نہیں ہے. تو انسان تنہائی میں اچھے اچھے کام کرے اور تنہائی میں گناہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا میں بھی برکتیں ڈال دیتے ہیں. اس زمین میں اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں. فلسطین کی زمین کو کیوں اللہ نے برکتیں دی؟ اسی وجہ سے نا، پیغمبروں کا مسکن ہے. تو یہ ایسا کام ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. لیکن اس سب کے جاننے کے باوجود ہمیں دنیا میں اتنی اٹریکشنز نظر آتی ہیں کہ ہم اس کام کو چھوٹا سمجھتے ہیں. پھر استاذہ سب کچھ اچھا سمجھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور کوشش کرتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی اور آ جاتا ہے ایسا بندہ تو اگر وہ کوئی غلط کام یا کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو انسان پھسل جاتا ہے. اس کے بعد یاد آتا ہے کہ یہ مجھے تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمارے قدم جو ہے نا وہ نہ پھسلیں کسی بھی وقت پر بھی. اور اگر انسان ہونے کے ناطے پھسلے تو واپس آگے چلتے ہیں. وَذَلِكَ حَظٌّ لَا يَزْهَدُ فِيهِ إِلَّا مَحْرُومٌ. وَذَلِكَ حَظٌّ لَا يَزْهَدُ فِيهِ إِلَّا مَحْرُومٌ. جن لوگوں کو لفظ نہیں سمجھ آ رہے نا، جن کو سمجھ آئے ہیں ان سے ایک ایک لفظ سیکھ لیجئے، ڈکشنری کھولیے، ان الفاظ کو جاننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ایک دفعہ ہو چکا ہے تو میں دوبارہ اس طرح باریکی میں نہیں جانا چاہتی. وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْمُنَافَسَةِ فِي أَرْبَاحِهِ إِلَّا جَاهِلٌ بِالسَّلْعِ وَقِيمَتِهَا. يَا نَائِمًا عَلَى فِرَاشِ التَّقْصِيرِ مَتَى تَفِيقُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ. چلیں پچھلے جملے کا بتائیں کیا معنی ہے. یعنی ایسے بزنس سے نفع اٹھانا، اس سے محرومی بس اسی کی ہوگی جو واقعی محروم ہے. اور اس چیز میں مقابلہ کرنے سے وہی شخص پیچھے رہ سکتا ہے کہ جو اس کی قیمت اور اس کی اہمیت سے غافل ہو، جاہل ہو. بالکل. یا نائمن علی فراش التقصیر، اے سونے والے کس پر؟ کوتاہی کے بستر پہ. متی تفیق من ھذا المرض، اس بیماری سے کب تم کو افاقہ ہوگا؟ سستی کیوں آ رہی تم؟ کیوں لیزی ہوئے پڑے؟ یا حسرتن علی العباد کم یضیعون اوقاتهم فی اللہو واللعب واللذات والشہوات. سمجھ آ گئے؟ ہے افسوس بندوں پر اپنے اوقات کس طرح لہو، لعب، لذت و شہوت میں گنواتے. یا حسرتن علی المفرطین کم آتاہم اللہ من آیت بینۃ فلم یستجیبوا. اے کوتاہی کرنے والو، حسرت تم پہ، اللہ نے ان کو کتنی ہی کھلی کھلی آیتیں دی، انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، ٹس سے مس نہیں ہوئے، حامی نہیں بھری کہ وہ کچھ کریں گے اللہ کی بات مان کے. ما اکثر الغافلین عن ذکر اللہ وما اکثر المعرضین عن شرعہ وما اکثر المخالفین لامرہ وما اکثر من یستعملون نعمہ فی معصیتہ وما اکثر الراکعین لشہواتہم الساجدین لاہوائہم المتعرضین لسخط ربہم. کتنے ہی لوگ ایسے جو اپنی خواہشات کے لیے رکوع سجدے کر رہے ہیں، اپنے رب کی ناراضگی کے لیے کام کر رہے ہیں اور نعمتوں کو گناہوں کے کاموں میں لگا رہے ہیں، اس کے حکموں کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی شریعت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کے ذکر سے غافل ہیں. کتنے کثرت میں ایسے لوگ، کتنے زیادہ ہیں ایسے لوگ، ہے نا. وَلَوْ كُنَّا نَمْلِكُ أَن نَّمْسِكَ بِقَلْبٍ غَافِلٍ فَنَهُزُّهُ هَزًّا عَنِيفًا حَتَّى لَا يَتَرَدَّى فِي أَوْدِيَةِ الْهَلَاكِ وَالْخُسْرَانِ لَفَعَلْنَا وَلَوْ كُنَّا نَمْلِكُ أَن نَّفْتَحَ الْعُيُونَ الْمُغْمِضَةَ جُفُونُهَا عَن طَرِيقِ الْحَقِّ حَتَّى لَا تَسْقُطُ فِي الْحَفْرِ لَفَعَلْنَا. ہمارے بس میں ہوتا ہے کہ ایسے دلوں کو پکڑ کے جھٹکے ہم جھٹکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہلاکت کے گڑھے میں گر رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھول سکتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے وہ کدھر جا رہے ہیں، کہاں دوڑے جا رہے ہیں غلط کاموں کی طرف، تو ہم ضرور ایسا کرتے.
ایک حقیقت ہے جس کو واقعی سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ آرام چین سے نہیں بیٹھ سکتا کہ وہ کچھ نہ کرے. پھر وَلَكِنَّ الْقُلُوبُ بِيَدِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَالِمُ وَحْدَهُ بِمَنْ يَصْلُحُ لِلْكَرَامَةِ وَمَنْ يَصْلُحُ لِلْإِهَانَةِ وَحَسْبُنَا الدَّعْوَةَ وَالْإِشَارَةَ وَالتَّصْرِيحُ بِالْمَوَدَّةِ وَالْمَحَبَّةِ. ہم تو بس اشارہ ہی کر سکتے ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں. وَالتَّلْوِيحُ بِالنَّصِيحَةِ مع حسن الادب وخالص الدعاء بالهداية والله بكل شيء عليم يختص برحمته من يشاء ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے اتنے زیادہ اعمال کیے کہ حضرت عمر ان سے حسرت کرتے تھے. ایک دفعہ یہ ہم مسلم ہیروز پڑھ رہے تھے تو ہماری باجی نے کہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے وہ سارے کام کیے، لیکن جو وہ حضرت عمر کو اس کے بعد خلیفہ بنا گئے نا، وہ سارے کام جو حضرت عمر نے کیے ہیں، وہ صرف ایک کام کی وجہ سے جتنے کام حضرت عمر نے کیا اس کا سارا ثواب حضرت ابو بکر کو جاتا ہے. وہ ایک کام ہے، لیزینس کی وہاں پہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے، صرف لیزینس صحیح فیصلہ، رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ، اس میں دیر نہ لگانا. اب صبح سے ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، 2005 میں میری اسٹوڈنٹ تھی، اتنے عرصے سے میرا کوئی تعلق نہیں ان سے ہوا، میرا کہیں میلنگ لسٹ میں نام ہوگا. آج صبح سے ان کی 3 میلز آ چکی، کیونکہ میرے موبائل پر وہ تو میں جیسے راستہ چلتے ہوئے تھوڑا سا بھی کوئی کام ہو، چائے پی رہی ہوں کچھ، تو میں ساتھ ساتھ لوگوں کو رپلائی کر دیتی ہوں، چلو ہو سکتا ہے میرا کوئی حصہ پڑ جائے اس میں. تو انہوں نے لکھا کہ ان کی امی بھی بیمار ہے اور ان کا حج پہ بھی جانے کا سب کچھ ہو چکا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ادھر جائیں کہ ادھر، بہت سخت پریشانی. کہتے انہیں کتنے شیوخ سے بات کی. اچھا ایک میل آئی تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ حج فلائٹ آپ کی کب ہے. اب یہ تھا کہ ان کو اپنا پاسپورٹ دینا تھا کیونکہ ٹکٹ بن چکی ہے، سب کچھ ہو گیا، اسٹمپ لگنی ہے، اپنے ٹکٹیں پہلے آتی ہیں پھر وہ جاتی ہیں بس. اچھا اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میں نے کہا پاکستانی پاسپورٹ پہ پاکستان ہے، 4 اکتوبر کو شاید ان کی فلائٹ ہے. جب تک آپ ماں کے پاس رہے اور اتنی دیر آپ کا پاسپورٹ رہے گا سعودی ایمبیسی میں اور وہ کینیڈین پاسپورٹ، اور اس پہ آپ اپنا حج کا وہ سارا کچھ کرائیں، اس طرح دونوں کام ہو جائیں گے. ہوتا پتہ کیا ہے، جب کوئی شخص پریشانی میں تو فیصلہ نہیں کر پاتا، تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اگر وہ اپنی امی کے پاس بھی آ جاتی ہیں اور حج بھی کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ میرا اس میں حصہ پڑ جائے گا ایک مشورہ دینے میں. تو یہ چیز پھر انسان کے ماتھے پہ بل نہیں آنے دیتی کہ لو اب بار بار کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے، مجھے یہ بتا دو، وہ کر رو. جو استطاعت میں ٹھیک ہے، ہم نعوذ باللہ کو خدا نہیں کہ ہم ہر ایک کے کام آ سکتے، لیکن اگر اللہ نے کہیں موقع دیا نا تو اس میں نہ سستی کرے انسان. اگر ایک لفظ سے آپ کی کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو بعض اوقات ہم پتہ ہے نقصان کہاں ہمیں ہوتا ہے؟ ٹال مٹول میں. اچھا بعد میں بتائیں گے، بعد میں پھر کریں گے. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ بعد کب آئے گی؟ یہ چیز انسان کو پھر زندہ رکھتی ہے، کچھ بھی کوئی کرے آپ کو جگائے رکھتی. اور اگر انسان شکوے شکایت لے کے بڑھے تو میں کہوں لو اتنے سالوں میں میری یاد نہیں آئی اور آج مشکل پڑی ہے تو میں یاد آ گئی ہوں. یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے نا، تو ہم اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. مقصد پہ ہمیشہ فوکس رہنے کی ضرورت، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے رہنا چاہیے. ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے. توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ضائع نہ ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل لکھ کے لگا لیں کہیں اور جاتے پڑھیں اگر سمجھیں کہ مشکل پڑ رہی. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. بعض اوقات بندے 100 باتیں بھی کریں نا نہیں سمجھ آتی کیا کرنا ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے اس کی ہدایت بھی اللہ ہی دے گا، وہ راستہ بھی وہی دکھائے گا. اللہ ہم کو ہدایت دے، اللہ معاف کر دے بس. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ تھوڑی سی تکلیف اگر کر لیں گے نا تو بہت جلدی آگے بڑھ جائیں گے، پھر زیادہ پیجز پڑھ سکیں گے. ہم 2 پیجز سے آگے نہیں جا پا رہے. گھر سے اس کو دہرائیے، جیسا بھی آتا ہے دہرائیے. لینگویج آتی ہی بار بار پڑھنے سے، کیونکہ بچہ آپ دیکھیں ایک لفظ جب 20 دفعہ بول لیتا ہے تو پھر بولنے لگ جاتا ہے. آپ لوگ بھی اس کو تھوڑا سا کریے تو انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ کتاب خود بھی پڑھ لیں گے آگے سے جو ہے، اور اس جیسی اور بھی. ابھی تو مقدمہ پڑھے، کتاب تو شروع نہیں ہوئی. اوکے جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.